تاریخ گواہ ہے کہ جب پوری دنیا کو گردش دورہ کے محب و تاریک بادل اپنی لپیٹ میں لے لیں تو اس وقت فطرت ایک روشنی کو تاریکی مٹانے کے لیے آفتاب آفتابہ کا انتخاب کرتی ہے۔ آج ٹھیک ایسے وقت میں جب اسلام جیسے عظیم معاشرتی دین کے تصور اجتماعات کو پارا پارا کر کے ایک ناکام مذہب ثابت کرنے کے لیے فقط مسجدوں اور مدرسوں تک بند کرنے کی سازشیں زور پکڑ رہی تھیں، جب اسلام کو اس کے فیوزات سے محروم کرنے کی ناکام کوششیں ہو رہی تھیں، جب انسانیت کو اخلاقی پستی اور روحانی زوال کا شکار کر دیا گیا تھا، جب علماء اور مذہبی رہنماؤں کو مشگافیوں اور مناظروں میں الجھا دیا گیا تھا، جب عیسائیت کو بام عروج پہنچانے کے لیے عالم اسلام کو قومی، مذہبی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کر دیا گیا تھا، جب ہر طرف مایوسی و بے یقینی، زوال و انتشار اور ظلم و ناانصافی کا دور اپنے منتہی شباب پر تھا، جب مسلمانوں میں مذہبی اور ملی تشخص کی اہمیت کو ناپید کر دیا گیا تھا، جب نوجوانوں میں فکر و فلسفہ اور تہذیب و ثقافت کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے کی طرف ختم ہو چکی تھی، جب امت مسلمہ میں باطل، طاغوتی اور استحصالی کر لینے کی جرأت ختم ہو چکی تھی، جب امت عالم مغربی اقوام کی اسلام دشمنی کے منظم منصوبوں اور عالم اسلام کو ذلیل و رسوا کرنے والی بے ضمیر قیادتوں کی سازشوں سے بے خبر ہو چکی تھی، جب ملت اسلامیہ کی عزت و عظمت کو عالمگیر زوال و انحطاط میں بدل دیا گیا تھا، جب باطل کے مقابلے میں حق علم بردار نظریاتی التباس و فکری مرعوبیت اور ذہنی شکست خوردگی کا شکار ہو چکے تھے، جب کفر سے دنیوی زندگی میں کامیاب ٹکر لینے کا تصور ناامیدی کی نظر ہو چکا تھا، جب مذہبی طبقوں میں عدم برداشت اور انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ سوچ تیزی سے پروان چڑھ رہی تھی، جب مدارس کا انداز تدریس مناظرہ و مخالفانہ رخ اختیار کر رہا تھا، جب جدید سائنسی علوم کو غیر ضروری اور غیر اسلامی سمجھ کر نظر انداز کیا جا رہا تھا، جب نوجوانوں کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے شرک اور شخصیت پرستی کے نام پر نئے نظریات فروغ پا رہے تھے، جب نئی نسل کے دلوں سے ایمان اور دینی غیرت ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں، جب اسلام کو سیاست و معیشت سمیت دنیا کے تمام معاملات سے جدا کر کے محض گھروں تک محدود رکھنے کی بین الاقوامی سازش نے معاشرے پر ظلم اور کفر کا نظام مسلط کر دیا گیا تھا، یہ قوم جو کڑی آزمائش اور مشکلات میں جکڑی ہوئی تھی، پوری امت مسلمہ جو سامراجیت کی زد میں تھی، ان حالات میں اس فکری تناظر میں ملت اسلامیہ کی عظمت و سطوت اور شان و شوکت کو بحال کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پورا ہونے جا رہا تھا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئات سنۃ من یجدد لها دینها، بے شک اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر کسی کو اس امت کے لیے دین کی تجدید کا فریضہ دے کر بھیجے گا۔ آج ایسے دور میں جب دین کو مٹانے کا فتنہ عروج پر تھا، آسمانوں کو چھوتی برف اور چوٹیوں کی بلندیوں سے بھی دور، ٹھنڈے میٹھے گرتے ہوئے دودھیا جھرنوں سے بھی دور، گہری نیلی جھیلوں کی سطحوں پر تیرتی ہوئی چاندنی سے بھی دور، سورج کی وسیع کرنوں سے لپٹے ہوئے پرندوں کی ٹولیوں سے بھی دور، سبز ٹہنی پر بیٹھی گنگناتی سترنگی بلبل سے بھی دور، سرخ گلاب کی پتیوں پر تخت سجائے بیٹھی شبنم سے بھی دور، گہری تاریکی میں روشنی کی ایک کرن پھوٹی، باطل کے ایوانوں میں کپ کپی طاری ہو گئی، ہر سمت خوشیوں کی ہوائیں چلنے لگی، محبت کے غلام مہکنے لگے، گنچے چٹکنے لگے، شگوفے کھلنے لگے، سبزہ اگنے لگا، فضائیں عطر بار ہونے لگی، ویرانے رشک کے ساتھ چمن بننے لگے، آبشاریں گنگنانے لگی، دل نوازی کے سوتے پھوٹنے لگے، یزیدی قوتیں دم توڑنے لگی، اسلام سرت سے پروان چڑھنے لگا، روح سرور سرمدی سے مخمور ہونے لگی، علم و عمل کی
وادی میں نکھار آنے لگا، چاروں طرف تنی اندھیرے کی چادر نے روشنی کی اوٹ میں پناہ لے لی۔ نکہت جو باہیں پھیلائے مدتوں سے انتظار میں کھڑی تھی، آگے بڑھ کر استقبال کرنے لگی کہ پنجاب کے شہر جنگ کے محلہ پرانی عیدگاہ میں ایک نہایت عالیشان مکان کے وسیع و عریض کمرے میں حسن مستور بے نقاب ہو کر درماند و حیرت زدہ عشق کو نوازنے کی حد کر دیتا ہے، جہاں حسن بے نیاز ایک عجیب انداز دل ربائی کے ساتھ عشق کی بے قراریوں کو اذن قدم بوسی دیتا ہے، جہاں حسن ازل کی ضیاء پاشیاں عشق کے تقاضوں سے بھی فزو تر ہو جاتی ہیں کہ جس کی روشنی دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ نور کے اس سلام کا نام طاہر القادری ہے۔ سرزمین جنگ ایک ایسی بستی ہے جہاں ایک معروف دینی اسکالر، مجدد، محقق، دانشور، صاحب نظر اور بہت سی خوبیوں اور اوصاف کی حامل شخصیت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی پیدا ہوئے۔ آج اس دور میں اگر زمانے کی موافق کوئی ہے تو وہ ہے شیخ الاسلام۔ ارض و سما کی وسعتوں میں امت مسلمہ کو درپیش کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کر کے اس کا حل نہ بتایا ہو۔ آپ ایک مرد قلندر زمان، مرد پراسرار، صاحب بصیرت ہیں کہ آپ سب و طریقت کے تمام سربستہ راز اور دین و شریعت کے تمام نقطوں سے واقف ہیں۔ ان جیسا مجدد دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ ان کی حد سے زیادہ آگہی، واقفیت حال اور خود فہمی ہے جو ان کے لیے سہانے روح بنی ہے۔ آپ کی تقریریں اور کتابیں رفت تخیل اور سوز و گداز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو پوری دنیا کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ آپ نے اپنی تحریروں میں حقائق و معرف کو دل پذیر انداز میں بیان کیا ہے۔ عمیق فکر، بلند تخیل اور اسلوب بیان پر قدرت نے ان کے ہر پیغام کو ایسی دلکشی دی ہے جو پڑھنے والوں کے دل کو موہ لیتی ہے۔ انہوں نے اپنی جدت رازی، سرفگی ادا، ندرت خیال اور خداداد قوت اجتہاد کی مدد سے فلسفے و منطق کے ایسے مشکل سوالات کو سلجھایا ہے کہ انسان برتا حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اپنے محفل ضمیر، احساسات و جذبات اور واردات قلبی کو ایسے فصیح و بلیغ انداز میں پیش کیا جو صرف ان کی ہی کتابوں کا خاصہ ہے۔ شان جلالت، روب اور دبدبہ اتنا ہے کہ شیر بھی ان کی دہلیز پر جانے سے ڈرتا ہے۔ وہ مہر و وفا، عشق و جنو اور محبت و قوت کی بدولت مسلمانوں کو حریم کبریا کا آشنا بنانے کے خواہاں ہیں۔ وہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی نگاہ رکھتے ہیں۔ جوں ان کی نیاز مندی کا ستارہ طلوع ہوتا گیا، ان میں فکر و استغنا بڑھتا گیا۔ آپ کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کی فکر اور آپ کا عمل قابل تقلید ہے۔ موجودہ صدی کے مجدد ہونے کے ناطے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے دین اور دنیا کی توئی اور سنویت کو ختم کرتے ہوئے دنیا اور مذہب دونوں کو دین اسلام کا جزو قرار دیا ہے۔ آپ نے صدیوں کے زوال کی وجہ سے لوگوں کے قلوب و اذہان میں دین بارے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ شیخ الاسلام نے اپنی تجدیدی کاوشوں کے ذریعے اسلام کا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بطور سیاسی، معاشی، قانونی، سماجی نظام کے قابل نفاذ اور وقت کی ضرورت ہونا ثابت کیا ہے۔ آپ نے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عام قاری کو تفاسیر سے بے نیاز کر دینے والا قرآن مجید کا اردو اور انگلش زبان میں نہایت عام فہم اور سائنسی ترجمہ کیا، جس کے لیے آپ آن لائن ملاحظہ کے لیے ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.irfanalquran.com۔ آپ نے اردو زبان میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 جلدوں پر مشتمل تاریخ کی سب سے ضخیم کتاب لے کر عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آپ کا قرآنی فلسفہ انقلاب، اقتصادیات اسلام، اسلامی نظام معیشت، اسلام اور جدید سائنس اور اسلام انسانی حقوق سمیت 20 کتب اور سینکڑوں لیکچر آپ کی تجدیدی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے 1000 سے زائد کتب تصنیف کی ہیں۔ آپ نے سینکڑوں موضوعات پر 6000 سے زائد لیکچرز دیے ہیں۔ شیخ الاسلام نے پہلی دفعہ 100 قرآنی آیات اور 250 سے زائد احادیث سے عقیدہ ختم نبوت ثابت کر کے ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا۔
آپ نے امام ابو حنیفہ امام الامہ فی الحدیث کے نام سے اپنی 888 صفحات پر مشتمل کتاب میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ امام اعظم علم حدیث میں بہت سے ائمہ کے بھی امام ہیں۔ آپ نے جہاں سیدنا علی علیہ السلام کی شان میں تہمت لگانے والوں کی علمی سرکوبی کی، وہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بھی قرآن و سنت کے دلائل سے اس کبھی عمل سے روکا۔ شیخ الاسلام نے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے آج تک کسی کے خلاف کفر و شرک کا فتویٰ جاری نہیں کیا۔ آپ نے فرقہ وارانہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسروں کا عقیدہ چھیڑو مت کا اصول وضع کیا۔ شیخ الاسلام نے حکومت سے باہر رہ کر حکومتوں سے زیادہ مؤثر اور منظم طریقے سے قوم کی خدمت کی ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر ایک طرف مذہبی انتہا پسندی اور دوسری طرف سیکولر انتہا پسندی کا ماحول پروان چڑھ رہا ہے۔ شیخ الاسلام نے انتہا پسندی کی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان عالمی سطح پر پرامن بقائے باہمی کا ایجنڈا اس قدر متاثر کن مدلل انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا کہ انتہا پسندی کے ہاتھوں خوف زدہ رہنے والے آج شیخ الاسلام کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام نے حالیہ دہشت گردی کے پیش نظر کمال جرأتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے سینکڑوں دلائل کے ساتھ دہشت گردوں کو دور حاضر کے معارض ثابت کرتے ہوئے ان کے کفر پر 600 صفحات پر مبنی فتویٰ جاری کیا۔ شیخ الاسلام نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق عالمی سطح پر تنظیمی نیٹ ورک قائم کیا اور تحریک منہاج القرآن کو نہ صرف ملک پاکستان کے کونے کونے میں یوسی لیول تک پھیلایا بلکہ بین الاقوامی سطح پر دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں مذہبی، تعلیمی اور فلاحی سرگرمیوں پر مشتمل نیٹ ورک قائم کر کے تحریک منہاج القرآن کو اپنی نوعیت کی دنیا کی سب سے بڑی تحریک بنا دیا۔ آج یورپ کے ہر بڑے شہر میں آپ کو پاکستان کی کوئی اور پہچان ملے یا نہ ملے مگر منہاج القرآن کا عظیم و شان اسلامک سینٹر ضرور ملے گا۔ المقتصر یہ کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے تاریخ ساز کارنامے اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ مورخ جب تاریخ لکھے گا تو وہ شیخ الاسلام کے ان کارناموں کو ضرور یاد کرے گا۔ ایسی منفرد شخصیت صدیوں بعد صفحہ دہر پر ابھرتی ہے جن کا کلام عمل کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلپائن سے فرانسسکو تک اور کشمیر سے کیپ ٹاؤن تک ایتھنوگرافی کا طالب علم ایک بھی ایسا فرد پیش کرنے سے قاصر ہے جس نے دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا ہو اور انسانیت کی کشتے ویراں کو اپنے علم و عمل سے سیراب کر دیا ہو، جن کا قدم قدم روشنی اور لفظ لفظ اجالا ہے، جو بٹکے ہوئے انسانوں کو نفس و شیطان کی قلمرو سے نکال کر تقوی محبت کی پگڈنڈیوں سے گزار کر شریعت و طریقت کی شاہراہ پر لے آئے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کا درس و نمونہ عمل دے کر کار ذلت میں گرے ہوئے انسانوں کو قابل رشک بلندیوں سے ہمکنار کر دیا۔